بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد گلزار شاہد، سوائل مائکروبیالوجسٹ۔ کچھ دوستوں نے کھیرے کے حوالے سے سوالات کیے ہیں تو کہ کھیرے کی لیٹ بلائٹ کا مسئلہ ہے اور کھیرے کے مسائل ہیں۔ جتنے بھی کھیرے کے چھوٹے پودے ہوتے ہیں ان کے لیے، ان کے تنے کے لیے، ان کی جڑوں کے لیے، لیٹ بلائٹ کے لیے عام طور پہ فائٹوپتھرا فنگس جو ہے وہ مسائل پیدا کرتی ہے۔ ڈیمپنگ آف جو ہے، مرجاؤ جو ہے، اس کے لیے تو میں نے بہت سارے کاشتکار دوستوں کو ٹوبہ ٹیک سنگرجانہ میں، قصور میں اور کئی جگہ پہ یہ بڑی وسیع پیمانے پہ استعمال کروایا۔ جب بھی آپ نرسری میں ٹرے وغیرہ لگاتے ہیں تو ڈائنیسٹی کے نام سے ایک سیڈ ٹریٹمنٹ سنجنٹا دیتی تھی، جس نے مجھے ایزاکسسٹرابن، فلوڈایوکسنل، میفن آکسازلم جیسے بہترین مالیکیول جو ہے وہ مجھ تک پہنچے۔ اور آپ ڈائنیسٹی کا میں نے تجربہ کروایا تھا کہ یہ اس کو 10 لیٹر پانی میں ملا کے آپ ٹریوں میں سپرے کر دیں، یا اس کی آپ شاور جو ہاتھ والا ہے، نائی والا، اس کے ذریعے سے ڈرینچنگ کر دیں تو ڈیمپنگ آف کی ڈیزیز جو ہے، جتنی بھی آپ کے ٹنل کے پودے ہیں ان کو آپ 100% اس سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے یہ آپ کے پاس سلیس کے نام سے فلوڈایوکسنل موجود ہے۔ آپ ازاکسسٹرابن جمع ٹیبوکونازول یا ازاکسسٹرابن جمع ڈائفینوکونازول کا جو مکسچر ہے اس کو بھی آپ اس طرح کی ڈرینچنگ کے لیے، شاورنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کھیرے پہ جو بلائٹ وغیرہ ہے، بلائٹس خاص طور پہ لیٹ بلائٹ کے لیے سب سے بہترین مالیکیول جو ہے وہ آپ کے پاس مینکوزیب یا کلوروتھینونل ہے۔ مینکوزیب کلوروتھینونل کا آپ مکسچر بھی یوز کر سکتے ہیں، مینکوزیب کو آپ الگ سے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ حفاظتی زہریں استعمال ہوتی ہیں۔ میں نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں، میری نظر میں سب سے اہم ویڈیو جو تھی وہ پھپھوند کش زہروں والی تھی، خامروں والی تھی، اور اس کے بعد یہ نیپتھلین والی تھی جس کو لوگوں نے پوری توجہ سے نہیں دیکھا۔ تو جتنی بھی آپ کی جو بیماریوں کے لیے آپ زہر وغیرہ استعمال کرتے ہیں، پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ زہریں حفاظتی ہو سکتی ہیں، زہریں جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ کے طور پہ کیوریٹو ہو سکتی ہیں، زہریں جو ہیں وہ اریڈیکینٹ ہو سکتی ہیں، جڑ سے اکھاڑنے والی ہو سکتی ہیں۔ جتنی بھی ہماری براڈ اسپیکٹرم زہریں ہیں، جتنی بھی ہماری یہ سرایت پذیر نئی زہریں ہیں، زیادہ تر یہ ٹارگٹ اورینٹڈ ہیں۔ یہ فنگس کے کسی ایک انزائم سسٹم کو ہٹ کرتی ہیں۔ فنگس یا تو اپنے انزائم سسٹم سے اس کو بایو ڈیگریڈ کر لیتی ہے، یا پھر یہ کرتی ہے کہ اس پاتھ وے کو بدل لیتی ہے، اس پاتھ وے کو بدل کے وہ نیا پاتھ وے استعمال، یعنی اس کے خلاف ریزسٹنس آ جاتی ہے۔ جتنی حفاظتی زہریں ہیں چونکہ وہ ملٹی سائٹس کو ٹارگٹ کرتی ہیں، ان کے ٹارگٹ فنگس کے ایک سے زیادہ نقطے جگہ ہوتی ہیں، اس لیے ان کے خلاف نسبتاً قوت مدافعت کم آتی ہے۔ تو جب بھی آپ نے بیماری کو، خواہ وہ پھپھوند کی ہو، بیکٹیریا کی ہو، اس کے بہترین کنٹرول کے لیے جب بھی آپ کو ماحول سازگار ملے تو آپ نے فوری طور پہ اس کی سپرے کرنی ہے۔ حفاظتی زہر جو ہیں وہ سب سے بہترین ہے اور سب سے سستے اور سب سے اچھے ہیں۔ اگر آپ زنک بیسڈ فنجیسائڈ کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ زنک کی وجہ سے اس کا جو فائٹو ہارمونل سسٹم ہے فصل کا وہ بھی بہتر ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کہ زنک بیسڈ جتنی آپ فنجیسائڈ کرتے ہیں سبزیات پہ، خاص طور پہ آلو کے، وہاں پہ پتوں کا سائز بڑا بڑھ جاتا ہے، ان کی پیداوار میں افزائش ہوتی ہے۔ تو آپ حفاظتی زہریں جو ہیں ان کو زیادہ استعمال کریں۔ جو آپ کی جتنی براڈ اسپیکٹرم زہریں ہیں، ٹارگٹ اورینٹڈ زہریں ہیں، ان کو صرف مجبوری کے عالم میں استعمال کریں۔ آپ کے پاس ریڈیکینٹ کے طور پہ سب سے اچھی جو ہے ڈائفینوکونازول ہے، فلوٹریافال ہے۔ اسی طرح کیوریٹو کے طور پہ، پروٹیکٹیو کے، پریونٹیو کے طور پہ، اور ریڈیکینٹ کے طور پہ بوڈو مکسچر آپ کے پاس پوری دنیا میں سستا ترین زہر موجود ہے۔ ازاکسسٹرابن جمع ٹیبوکونازول کا مکسچر بہت اچھا موجود ہے۔ ازاکسسٹرابن جمع ڈائفینوکونازول کا مکسچر موجود ہے۔ ازاکسسٹرابن جمع فلوٹریافال کا مکسچر موجود ہے۔ ٹرائفلاکسسٹرابن جمع ٹیبوکونازول کا مکسچر موجود ہے۔ پائریکلوسٹرابن جمع ڈائفینوکونازول کا مکسچر موجود ہے۔ آپ کے پاس ہیگزاکونازول
کے ساتھ مینکوزیب کا یا ٹیبوکونازول کا مکسچر موجود ہے۔ یہ مکسچر جو ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان مکسچر کے استعمال سے آپ بہترین نتائج لے سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جو آپ کی فنجی سائڈز ہیں یا آپ کی انسیکٹی سائڈز ہیں ان کو آپ فرٹیلائزر کے ساتھ نہ ملائیں۔ جب بھی آپ الیکٹروفلک چیزوں کو ملاتے ہیں جن میں آئنز موجود ہوتے ہیں تو موسٹلی آئن وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، ریئیکٹ کرنے کے بعد ایک دوسرے کے اثر کو زائل کرتے ہیں۔ آپ جب بھی کوئی چیز مکس کرنی ہو تو کوشش کریں کہ وہ سنگل سپرے کریں۔ میں نے یہ رانا ضیاء الحق صاحب جو شجاع آباد کے قریب کے رہنے والے ہیں ان کے فارم پہ آج سے کوئی 13-14 سال پہلے مجھے 2-4 بار وزٹ کا موقع ملا، تو میں نے اس کی سب سے اچھی چیز یہ دیکھی تھی کہ بھلے اس کو ایک دن میں 3 سپرے کرنے پڑیں وہ چیزوں کو مکس اپ نہیں کرتا تھا۔ جب بھی آپ چیزوں کو مکس کم کریں گے جو بھی آپ کا محلول ہوگا اس میں سلوٹ کی منحل کی کنسنٹریشن کم ہوگی، یہ جتنا آپ کا جو بھی آپ سپرے کا محلول ہے وہ اس کی کنسنٹریشن جو ہے وہ کم ہوگی، اس کی ایک تو افادیت زیادہ ہوگی، دوسری پودے کے اندر پینیٹریشن اس کی بہتر ہوگی اور اس کے آپ کو رزلٹ بہتر ملیں گے۔ اور کوشش کریں کہ جب بھی آپ نے کوئی فنجی سائڈ کوئی چیز سپرے کرنی ہو تو اس کے لیے یا فرٹیلائزر سپرے کرنی ہو تو اگر ٹھنڈا موسم ہے تو 10-11 بجے کا ٹائم بڑا بہترین ہے، 12 بجے کا جب دھوپ نکلے اچھی طرح۔ اور اگر گرمیوں کا موسم ہے تو اس کے لیے میں نے باقاعدہ طور پہ دوستوں کو جہاں جہاں بھی سپرے کروائی ہے شام کا وقت جو ہے وہ خاص طور پہ عصر کے قریب کا وقت اور لیٹ نائٹ تک کا وقت جو ہے وہ شاندار رزلٹ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر و فی امان اللہ۔